बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है बच्चियों की तरबियत और इसके अंदर बहुत सारे मौज़ूआत पर हम अपनी बच्चियों की तरबियत किया करते हैं, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें हर एक के लिए रोशन तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। बच्चियों की, बेटियों की तरबियत इस्लाम किस हवाले से और किस तरह करता है, इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर प्यारे प्यारे सेगमेंट्स के साथ हम उसको शामिल प्रोग्राम किया करते हैं। अपने इस प्रोग्राम को हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ लेकर चलेंगे, मगर आइए पहले दुरूद पाक की एक फजीलत को शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे एक क़िरात अजर अता फरमाता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल क़िरातु मिस्लु उहद, यानी क़िरात उहद पहाड़ के बराबर होता है, यानी एक मरतबा दुरूद पढ़ने से उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अपने इस प्रोग्राम को तिलावत कुरान करीम से शुरू करते हैं और प्यारी प्यारी अपनी इन बच्चियों से कुरान करीम की तिलावत को सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है तिलावत कुरान करीम का। प्यारी प्यारी इन बेटियों से, बच्चियों से पूछते हैं कि कौन हमें तिलावत कुरान सुनाएंगी। जी आप में से सभी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, माशाल्लाह। चलें इनकी दिलजोई के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों तरफ से एक एक तिलावत को शामिल करते हैं। आप में से कौन पढ़ेंगी? चलें आप पढ़ लें। पहले नंबर पर जो बैठी हैं आप अपना प्यारा सा नाम भी बताएंगी और तिलावत भी। मनाहिल अत्तारिया। मनाहिल अत्तारिया नाम है, माशाल्लाह। जी बेटा तिलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह। मिलकर क्या कहेंगे? जो एक बार अल्लाह की रज़ा के लिए सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में उसके नाम का दरख्त लगा दिया जाता है। मिलकर एक बार और कह दें सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी तिलावत की है हमारी प्यारी प्यारी सी मदनी मुन्नी ने। चले आइए अब दूसरी बच्चियों की तरफ चलते हैं और इनसे तिलावत कुरान करीम सुनते हैं। जी कौन सुनाएगा आप में से? चलें इनसे भी पहले नंबर वाली बच्ची से ही, मदनी मुन्नी से सुना, आप सुनाइए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। मिलकर क्या कहेंगे? सुबहानअल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी तिलावत इन्होंने हमें सुनाई है। माशाल्लाह तिलावत कुरान करीम दोनों तरफ से हमने शामिल की है, मगर नाजरीन आप समझते हैं कि ये बच्चियां हैं और हो सकता है कि इनकी तिलावत में कोई गलती हो गई हो। तो जिस तरह हमारे घर में अपने बच्चे होते हैं वो भी गलतियां, मिस्टेक करते रहते हैं। ये अभी लर्निंग प्रोसेस में है।
ابھی سیکھ رہی ہیں اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید اچھا یہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں گی، مزید اچھا قرآن کو پڑھ سکیں گی۔ اللہ پاک ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اللہ پاک دین و دنیا کی برکتیں ہمیں اور ان سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے اپنے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرنے کا۔ جی آپ میں سے کون کلام سنائیں گی؟ جی آپ سنائیں گے؟ چلیں دائیں طرف سے جو دوسرے نمبر پر پیاری سی بچی موجود ہیں ان سے ہم کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جی بیٹا آپ پڑھیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی مل کے غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا کے اس نے گیا، نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سنتے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لبوں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، مل کر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہماری ان پیاری پیاری سی بچی نے ہمیں سنایا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اپنے گھروں میں بھی اپنے گھر کے بچوں میں تلاوت کا، نعت کا اور کلام کا شوق پیدا کریں۔ اگر بچپن سے ہی بچوں میں کلام کا، نعت کا، تلاوت کا شوق ہم پیدا کریں گے تو یہ شوق اللہ نے چاہا تو ساری زندگی باقی رہے گا۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پھر بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی گھر کے اندر ہوتے ہیں یا ان کو یہ ذہن ملتا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ نعت شریف یا کلام جو ہے وہ گنگناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی ہمیں اس طرف لانا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب گھر کے بڑے اس طرح کریں گے۔ گھر کے بڑے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلام کے اشعار جو ہے وہ گنگناتے رہیں، پڑھتے رہیں، بچوں میں بھی اس کا شوق پیدا ہوگا۔ تو اس طرف سے بھی بتائیں کلام کو شامل کرنا ہے یا نہیں؟
آپ لوگ کلام سنائیں گی؟ کون سنائیں گی؟ چلے ماشاءاللہ آپ نے تو تلاوت سنا دی ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، آپ تینوں میں سے چلیں آپ سنائیے، دوسرے نمبر والے آپ سنائیے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام سنایا آپ نے۔ اللہ پاک نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بھی نور عطا فرمائے، دنیا میں بھی، ہماری قبر میں بھی، آخرت میں بھی اللہ پاک دین و دنیا کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر مختلف الگ الگ انداز کے اندر سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، اور انہی پیارے پیارے دلچسپ انداز کے اندر ہم اپنی ان بچیوں کی، ناظرین کی تربیت کیا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسلامی تعلیمات روشن انداز میں حاصل ہو سکیں۔ تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے سبق اور باتیں۔ کیا نام ہے؟ سبق اور باتیں۔ آئیے مل کے شروع کرتے ہیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے سبق اور باتیں، اور سبق اور باتیں کے اندر ہمارا ٹاپک ہے آج کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر نیکی ہمیں شوق سے، محبت سے، پیار سے کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، مسلمان نیکیوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ پیاری بچیوں، احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافی ایسی نیکیاں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ بہت آسان اور مختصر ہیں، اور ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر عمل کر کے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو ایسی مختصر اور آسان نیکیاں بتائی جائیں گی کہ جن پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر کے بہت ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ بھی ذرا غور سے سماعت فرمائیں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہم اگر عمل کریں گے تو وہ وقت تو عمل والا گزر جائے گا، مگر اس عمل کا ثواب جو نامہ اعمال میں لکھا جائے گا وہ کوئی نہیں مٹا سکے گا، وہ باقی رہے گا، اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن جب ان نیکیوں کا ثواب ہم دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان اعمال کو آسانی کے ساتھ روزانہ کیا جا سکتا ہے، تو چلیے ان نیک کاموں کے بارے میں سنتے ہیں۔ نمبر ایک درود کا اتنا زیادہ ثواب، جس نے یہ درود پاک پڑھا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، تو اس کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے مل کر ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ، جزا اللہ، ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے، جزا اللہ جزا اللہ عنا عنا سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا ما ہوا اہلہ۔ اہلہ۔ آپ میں سے کسی کو یہ درود پاک یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ چلے سنائیں پھر، مائک دے ہماری پیاری سی بچی کو۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ و اہلہ۔ ماشاء اللہ، مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے یہ درود پاک؟
آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ چلے آئیے مل کر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں. جزا اللہ عنا، جزا اللہ عنا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن ما ہوا اہلہ، ما ہوا اہلہ. چلیں کوئی پورا سنا دے پھر ہم آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے تو بھی سنایا نا، آپ کو آتا ہے، آپ کو یاد ہوا ہے؟ چلیں آپ سنائیں، ان کو دیجیے مائک. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین، اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کوالٹی ٹائم اس طرح کا بھی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جو قرآنی دعائیں ہیں، جو درود پاک ہیں، جو آیات و اذکار ہیں، جو وظائف ہیں، جو روحانی علاج ہیں، جو پیاری پیاری باتیں ہیں، اس کا تکرار کریں. انشاءاللہ اس طرح ہوگا تو پھر یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو یاد بھی ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا. اور اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب کھانا لگ چکا ہو اور سارے ہی گھر کے افراد جمع ہو جائیں، بچے بھی ہوں، تو اس وقت میں یا تو یوں ہو کہ کسی ایک ٹاپک پر بات ہو جائے اور اس میں اچھی اچھی باتیں بیان کی جائیں تو بچوں کو بھی اس پر اثر پڑے گا، اور یا پھر کوئی ایک دعا جو ہے وہ آپس میں سیکھ لیا کریں، یا کسی بھی ٹائم جو ہے وہ مل کر کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا عمل جو بہت ہی آسان، انتہائی مختصر، مگر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. آئیے ناظرین آپ بھی سنیے، اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں نا بھائی؟ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں. پیاری بچیوں، جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح یعنی خوشی کا گھر کہتے ہیں. اس میں وہی جائیں گے جو بچوں کا دل خوش کیا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو خوش کیا کریں، اور اس میں یاد رکھیں کہ جو ایسا کرتے ہیں نا بچے کہ دوسروں کی چیزوں کو چھین لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے بہن بھائی رونے لگ جاتے ہیں گھر کے دوسرے بچے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہم اگر کوئی چیز لے کر آئے تو وہ ہماری نہ ہو بلکہ امی ابو کی ہو، تو ان کی اجازت سے ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جنت میں جانا ہے تو ہمیں چھوٹے بہن بھائیوں کا، بچوں کا دل خوش کرنا چاہیے. اور کڈس مدری چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں کہ جو بچوں کو خوش کرتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں دار الفرح یعنی خوشیوں کے گھر میں داخل فرمائے گا، وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور جنت میں جانا ہی بہت بڑی خوشی ہے، اور جنت ویسے ہی خوشیوں کا مقام ہے. جنت میں کوئی غم اور تکلیف اور رنج نہیں ہے، اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. لیکن اس جنت میں بھی جو مقام دار الفرح ہے اس کے اندر تو جائے گا تو پھر اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. نمبر 3 سورۃ النصر. سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، 4 بار سورہ نصر پڑھنے سے 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں گے مل کر؟ سبحان اللہ. چلیں آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ 4 بار سورہ نصر پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ چلیں وہ جو کونے میں ہماری پیاری سی بچی بیٹھی ہیں انہوں نے اب تک کچھ نہیں بولا، آپ بتائیے. 1 قرآن کے برابر. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. سورہ نصر پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قرآن کے برابر. کتنی بار سورہ نصر پڑھنے سے؟ 4 بار سورہ نصر پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملا کرتا ہے. 4 بار سورہ نصر پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ شریف، جو 1 بار پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا تو ہر حرف کے بدلے اس کے 4000 گناہ معاف ہوں گے. سبحان
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी मेरे साथ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर 19 हरूफ हैं और हर हरफ के बदले 4000 गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। तो अंदाज़ा करें कि कितना ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का। और वैसे भी हर जायज़ काम से कबल हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। तो एक बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, आप में से कौन बताएगा? कौन बताएगा आप में से? चलें आप बताइए, माइक दीजिए प्यारी से बच्ची को। एक बार पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, बताइए। हर हरफ के बदले 4000 गुनाह माफ होते हैं। माशाअल्लाह, मिलकर क्या कहेंगे? सुभानअल्लाह। कितना प्यारा और आसान अमल है, सिर्फ एक बार पढ़ना है और इतना ज़्यादा फ़ायदा हमें हासिल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेगमेंट सबक और बातें ये मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और हमारे सेगमेंट का नाम है अदब और आदाब। क्या नाम है? अदब और आदाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक न्यू सेगमेंट शामिल करने का जिसका नाम है अदब और आदाब। आज हम कुरान पाक की फजीलत और उसके आदाब के बारे में सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। प्यारी बच्चियों, जो कोई बाअदब होता है वही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। दुनिया में जिसने जो भी कामयाबी हासिल की है वो अदब करने की वजह से की है। आइए अब हम कुरान पाक की फजीलत और आदाब के हवाले से कुछ बातें सुनते हैं। प्यारी बच्चियों, कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। इस मुबारक किताब में सारे इल्म मौजूद हैं। ये किताब आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इस जैसी दूसरी कोई किताब नहीं है। कुरान पाक की हिफाजत खुद अल्लाह पाक फरमा रहा है। कुरान पाक जैसा नाजिल हुआ था आज तक वैसा ही मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह रहेगा। इसमें एक हरफ का भी फ़र्क नहीं आ सकता। प्यारी बच्चियों, आपको पता है कुरान पाक को देखना भी इबादत है, कुरान पाक को पढ़ना भी इबादत है और कुरान पाक को सुनना भी इबादत होता है। सुभानअल्लाह। कुरान पर अमल करना दोनों जहां में कामयाबी हुआ करता है। सुभानअल्लाह। कुरान पाक को बगैर वुज़ू हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है? बगैर वुज़ू, जब आपका वुज़ू ना हो तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और बच्चों, आप भी जानते हैं कि कुरान पाक को बगैर वुज़ू हाथ नहीं लगा सकते। कुरान पाक उठाते और रखते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। कुरान को पीठ करना ये मुनासिब नहीं है, लिहाजा कुरान को पीठ नहीं करनी चाहिए। कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं तो उसके सफ़ों को पलटना भी पड़ता है। जब एक सफ़ा आपका मुकम्मल हो जाए तो उसको पलटना भी पड़ता है। तो याद रखें कि कुरान पाक के सफ़ों को आराम से पलटना चाहिए, ठीक है? कुरान पाक ऐसी इस तरह उसके सफ़ों को पलटें कि आवाज़ पैदा ना हो। प्यार से आराम के साथ जो है कुरान के सफ़ों को पलटना चाहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला बनाए और हमेशा इस बाबरकत किताब की तिलावत करने वाला बनाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब आपने इतने सारे कुरान के आदाब सुने हैं तो आप में से कौन कुछ आदाब बयान करेगा? जिसे मैंने जो बयान किए हैं किसी को कुछ याद रह गए हों तो आप में से कौन बयान करेगा कुछ ना कुछ आदाब? कोई एक बयान कर दे, दो बयान कर दे, किसी को याद हो। जी, आप में से कौन करेंगे? चलें आप बयान करें। कुरान को बेवजू हाथ नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात की। मिलकर क्या कहेंगे? सुभानअल्लाह।
اللہ. اور کوئی آپ میں سے بیان کریں جی. آپ بیان کریں, مائک دیجئے ان کو. قرآن کے صفحات کو آہستہ سے پلٹنا چاہیے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ اور بہت سارے آداب ہم نے بیان کیے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت بھی عطا فرمائے, قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور فہم قرآن بھی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئی نالج کے ساتھ, نئے سیگمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے, اور اپنے بچوں کے ساتھ کڈس مدنی چینل پر وقت گزاریے, دعوت اسلامی کے ساتھ رہیے. اللہ پاک دین و دنیا کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. مل کر آخر میں درود پاک پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ اپنے سلسلے کو اختتام تک لے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے آج کے سلسلے کو اور ساری نیکیوں کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.